تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، آج ہم گلی بازار کوچوں میں ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ توجہ کیجئے کہ ہم نے یہ نعرہ، یہ ہم نے کہاں سے سبق لیا ہے؟ میرے نبی کا وہ دیوانہ، میرے نبی کا وہ پروانہ، میرے نبی کا وہ مستانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی سے محبت کرنے والے، میرے نبی سے پیار کرنے والے، میرے نبی سے الفت کرنے والے، کسی نے بتایا ابو بکر تو گھر میں بیٹھا ہے، تیرے نبی کو کفار نے گھیر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کفار نے میرے محبوب کو گھیرا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، عاشق مصطفیٰ اور جانشین مصطفیٰ، جس کو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر میرا رازدان مصطفیٰ ہے، ابو بکر کے مال سے محمد کو بہت نفع ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور آ کر میرے مصطفیٰ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں، کوئی ابو بکر کو تھپڑ مارتا ہے، کوئی پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی محبت میں اتنی مار کھائی ہے کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب قبیلے والے گھر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو جب حضرت ابو بکر کو ہوش آتا ہے، ماں سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی ہے، فرمایا کہ بیٹا خون بہ چکا ہے، یہ لیجئے دودھ پی لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ وہ غلامی رسول میں نعرہ لگانے والے ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا امی جان، میں جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں کر لیتا، جب تک مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر لیتا، جب تک سرکار کی بارگاہ میں جا کر ان کا حال نہیں پوچھ لیتا، اس وقت سے پہلے ابو بکر نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توڑ سینے پر پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی خدا کے دل کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، ارے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، جیسے وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے فیصل آباد کے مائع رازگاری زینت القرآ فخر القرآ محترم جناب حضرت قاری عبدالجبار رحیمی صاحب، اللہ پاک ہم سب کو اسی انداز کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ ہمیں بھی قرآن کا شوق، قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن وہ ہے فرمایا کہ جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو رحمت بھی بنا کے بھیجا، اس قرآن کو شفا بھی بنا کے بھیجا، اور اس قرآن کو مریمین کے لیے میں نے جناب ان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی قرآن کو بھیجا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر قرآن پڑھو گے اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا، قرآن پڑھو گے اللہ تمہارے گھروں کو روشن کر دے گا، قرآن پڑھو گے
گے اللہ تمہارے خاندان میں محبتیں پیدا کر دے گا، اگر قرآن پڑھو گے اللہ آپ کے نسل میں حافظ قرآن پیدا کر دے گا، آپ قرآن پڑھو گے آپ کے جو فوت ہو گئے آپ کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر کون شخص ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا علم آتا ہے ہمارے سینوں میں اترتا ہے، آپ کی زبان سے علم آتا ہے ہم سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، آقا آپ تو چاند ہے ہم تو ستارے ہیں، ہم تو آپ سے روشنی لے کر سرکار مدینہ آگے روشنی دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہمارے رہنما ہے، آپ ہمارے لائق پار ہے، آپ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے وہ شخص سمجھدار ہے جو موت کی یاد رکھتا ہے، جو موت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کی یاد کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم نے موت کی یاد رکھنی ہے، ہم نے فکر آخرت کرنی ہے۔ باپ کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ماں باپ دنیا میں ہوتی ہیں تو گھر آباد ہوتا ہے، ماں باپ دنیا میں ہوتے ہیں تو گھر میں انسان کا دل بڑا ہوتا ہے، جب ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں رونقیں عجیب کیفیات ہوتی ہے، جب گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں شخص دوسرے شہر میں بھی چلا جائے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں، کوئی فکر بچوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے گھر میں ماں باپ موجود ہے۔ میرے بھائی باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ سارا دن کام کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس لیے کہ میرا بچہ اچھا پڑھ جائے، میرا بچہ افسر بن جائے، میرا بچہ اعلیٰ سطح پر کوئی اچھی پوسٹ پہ آ جائے۔ سارا دن باپ، ساری زندگی باپ اسی محنت کے اندر گزار دیتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی جس انداز سے گزار دی لیکن میری بچے اچھے بن جائے، اچھے پڑھ جائے، اور ہمارا اب حق یہ ہے کہ زندگی بھر جو انہوں نے ہماری اچھی پوسٹ حاصل کروانے کے لیے، ہمیں اچھی تعلیم دلوانے کے لیے اور ہمیں بڑا بنانے کے لیے انہوں نے لوگوں کے کام کیے ہیں، لوگوں کی گالیں سنی ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس نے تیرے پیٹ کو پالا ہے۔ میں ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کیجئے۔ خدا کی قسم میرا رب اعلان فرماتا ہے کہ جس گھر میں بزرگ موجود ہے، جس گھر میں سفید بالوں والا پاپا موجود ہے، فرمایا کہ اس گھر پہ اگر کوئی عذاب بھی آتا ہے میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں سفید بالوں پہ حیا کرتا ہوں، میرے رب کو بھی سفید بالوں کو حیا آتا ہے، لیکن افسوس آج کے نوجوان کو سفید بالوں والے باپ پہ حیا نہ آیا، اس نے باپ کو دھکے مار کے نکال دیا، اس نے باپ کو کہا کہ اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، جن کے ماں باپ چلے گئے ذرا پوچھ ان کی قدر کیا ہے، ان سے پوچھ کہ ان کی جدائی کیا ہے، ان سے پوچھ کہ ان کی رونقیں جو ان سے جدا ہوئی وہ کہاں چلی گئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ انہیں جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اس محلے پر، اس گلی پر، اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جو چلے گئے ان کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت آتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، میرا فرشتوں میں تذکرہ فرماتا ہے کہ تم کہتے تھے انہیں نہ بناؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ آج یہ وہ پڑھیں گے جو میرے رب کی بولی ہے۔ قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، قرآن کے حوالے سے ایک بات کر کے اپنے معزز مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن مقدس ایک رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سے اپنے دل کو آباد فرما لیا اللہ اس کی برکت سے اس کے گھر کو اور اس کی قبر کو آباد فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن وہ ہے کہ جو اس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر رحمت عطا فرماتا ہے۔ ایک دن ایک ٹیچر نے کہا
کہ بیٹا کل تم نے وہ کتابیں لے کر آنی ہے جو آپ کے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا، آپ یہاں لے کر آیا اور یہاں پر ہم الماری میں رکھیں گے، لوگ آ کر پڑھیں گے۔ جب دوسرے دن وہ بچے سرودن سارے آتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنی نشست پہ بیٹھتے ہیں، اپنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، تو جس وقت صاحب نے کہا بیٹا میں نے کل کہا تھا کہ جو گھر میں کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ لے کر آنا، یہاں ہم جو ہے اس کو الماری میں رکھیں گے، لوگ آئیں گے پڑھیں گے۔ لیکن جب ٹیچر نے کہا تو سب نے اپنے بیگ سے قرآن کو نکال کر سامنے رکھ دیا، تو سر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پوچھا بیٹا اس کو کوئی نہیں پڑھتا؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں کہا جی ہمارے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اب دعوت فکر یہ ہے کہ جس وقت سے ہم نے قرآن سے گھر کو نکال دیا، گھر سے قرآن کو نکال دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، گھروں کے سکون ختم ہو گئے، کاروبار میں برکتیں ختم ہو گئی، خاندانوں میں لڑائیں آ چکی ہیں، آئیے پلٹ آئیے، ابھی بھی وقت ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوتیں آباد کیجیے۔ فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت گھر سے آیا کرتی تھی تو فجر کے اندر بچے نمازی ہوا کرتے تھے، گھر والے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جس وقت گھر سے قرآن کی تلاوت ہوا کرتے تھے اس وقت چھوٹوں کے بڑوں کا احترام کا پتہ ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں جس وقت قرآن مقدس گھر میں پڑھا جاتا تھا ماں باپ کا احترام باقی تھا، جب گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا میرے دوستوں ہمارے گھروں میں برکتیں آتی تھی، خاندان میں اتحاد باقی تھا، خاندان میں محبت باقی تھی۔ جب سے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی یہ قرآن الماری میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن جناب غلاف کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مسجد کی الماری کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آؤ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، بے شمار مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو کسی شاعر نے اہل بیت کی محبت کو کچھ یوں کہا ہے کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتا ہوں، ان کی نسبت کا تاج رکھتا ہوں، ہر مرض کا علاج رکھتا ہوں، ان کی نسبت کا تاج رکھتا ہوں، ہر مرض کا علاج رکھتا ہوں۔ ارے خوف کیا ہو ہمیں یزیدیت کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ شاعر نے آپ سے کی محبت میں کچھ یوں کہا ہے، شکریہ شیخ۔ اے جنت تجھ میں حوروں کا سور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حوروں کا سور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ دوبارہ سن، اے جنت تجھ میں حوروں کا سور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک شاعر نے محبت کے اظہار یوں کیا ہے کہ زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر باوفا جب ہو تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اگلے مہمان کو دعوت دینے سے قبل میرے رب نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم بھی عزم کرتے ہیں، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں۔ شیخ بیٹھے ہیں، ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں میرے رب نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے سونیا جتنے جتنے میرا ذکر ہوئے گا اس تو بعد سونیا تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ میرے رب نے اعلان کیا فرمایا؟ رب نے کہا فرشتوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ اس محمد پر میں بھی سلام بھیج رہا ہوں، اس محمد مصطفیٰ پر تم بھی سلام بھیجو، ملائکہ تم بھی سلام بھیجو، فرشتوں تم بھی سلام بھیجو، اور کائنات والوں قیامت کی صبح ہر کلمہ گو پہ لازم ہے کہ محمد پر سلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں میں رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ سونیا میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے رب کہاں پہ بلند کیا؟ تصورات کی دنیا میں پوچھا میرے رب کہاں پہ بلند کیا؟ فرمایا جنت میں بھی سونے کا ذکر بلند کروایا، فرشتوں کی زبانوں پر بھی سونے کا ذکر بلند کروایا، ملائکہ کی زبانوں پر بھی سونے کا ذکر بلند کروایا، مشرق والوں کے مغرب شمال و جنوب والے تمام کی زبانوں پر سونے کا ذکر بلند فرمایا۔ فرمایا قیامت کی صبح تک اگر میرا ذکر ہوگا اس کے بعد میرے سونے کا ذکر بھی ہوگا۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت اور ان کے نقش قدم پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو عزم کرنا چاہتا تھا، جو کروانا چاہتا تھا، ہم اظہار یوں رکھتے ہیں سنت کیا رکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم ذکر خدا بھی کریں گے، ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے، ذکر اہل بیت بھی کریں گے، ذکر اصحاب رسول بھی کریں گے، ذکر اولیاء اللہ